بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن المقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلی فصبر فواہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ کی مبارک تعلیمات اتنی جامع ہیں کہ دنیا کے حالات کیسے ہی ہوں اور زمانہ کیسے ہی بدل جائے اور دنیا کے اندر کفر کا اور شرک کا کتنا ہی غلبہ ہو جائے، رسول پاک علیہ الصلاۃ کی مبارک تعلیمات انسان کی مکمل رہنمائی کرتی ہیں۔ جہاں رسول پاک علیہ الصلاۃ نے ایمان کے بارے میں بہت کچھ فرمایا، اعمال کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، عقائد کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، معاملات کے بارے میں بہت زیادہ رہنمائی فرمائی، اخلاقیات کے بارے میں بہت ایک پورا نظام امت کو دیا، حکومت اور سیاست کے مکمل طریقے اپنی امت کو بتلائے، زندگی گزارنے کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی امت کو بتائیں، وہاں رسول پاک علیہ السلام نے آنے والے فتنوں کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے بتایا، ایک ایک اس بات کی خبر دی جس کا اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس قسم کے حالات پیش آئیں گے، لیکن چونکہ اس امت پر آنے تھے، رسول پاک علیہ السلام نے تمام چیزوں کی خبر دی، اور تمام محدثین کرام جہاں اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں باقی تمام کتابیں اور ابواب کو لکھتے ہیں، وہاں کتاب الفتن کو بھی لکھتے ہیں۔ فتنوں کا باب، اس امت کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیسے کیسے حالات اس امت پر پیش آئیں گے، ایک ایک بات رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار تھے رسول پاک علیہ السلام کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے خیر کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، خیر کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ پھر کون سی مصیبت آنے والی ہے، پھر کون سا فتنہ آنے والے ہے، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ فتنہ مجھے نہ پیش آ جائے۔ یہی وہ حکمت تھی کہ تمام کے تمام صلحاء کتاب الفتن کو بڑے اہتمام سے پڑھتے رہے، صرف اس نیت سے کہ ان میں سے پیش آنے والے ہر فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اگر وہ ہماری زندگی کے اندر وہ فتنہ پیش آتا ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اس وقت ہمیں کس طریقے سے اس فتنے سے حفاظت مل سکتی ہے، اور کس طریقے سے ہم اس زمانے کے اندر امت کے اوپر محنت کر سکتے ہیں۔ اس لیے کتاب الفتن کو محدثین نے لکھا بھی، اور تمام صلحاء کرام جیسے ایمانیات کی حدیث کو یاد کرتے رہے اور اس کے اوپر محنت فرماتے رہے اور اس کے بارے میں کتابیں لکھتے رہے، اسی طریقے سے کتاب الفتن کے بارے میں بھی اللہ کے نیک بندوں نے بڑی وضاحت اور تفصیل اور تشریح کے ساتھ کتابیں لکھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول پاک علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر ایک ٹیلہ تھا، ایک اونچی جگہ تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیلے کے اوپر تشریف لے گئے اور صحابہ نیچے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تمہیں وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ فرمایا کہ میں ان گھروں کے اندر فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ ایسے اس گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں جیسے بارش آتی ہے تو بارش ہر گھر کے اندر پہنچتی ہے۔ کبھی بارش آ رہی ہو
تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی نیک کے گھر میں بارش نہیں جائے گی اور کسی بد کے گھر میں چلی جائے گی، اور کسی مسلمان کے گھر میں نہیں جائے گی اور کسی کافر کے گھر میں چلی جائے گی۔ جب بارش آتی ہے تو سارے کے سارے محلے اور سارے کے سارے شہر کے اوپر برستی ہے۔ اسی طریقے سے جب فتنے آئیں گے تو نیک لوگ بھی اور برے لوگ بھی اور مسجدوں والے بھی اور مدرسوں والے بھی اور بازار والوں بھی سارے کے سارے اس سے متاثر ہوں گے۔ اس طریقے سے فتنے آئیں گے۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کی کثرت اس قدر زیادہ ہو جائے گی، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ تم اعمال جلدی جلدی کر لو ان فتنوں کے آنے سے پہلے۔ جو فتنے آئیں گے اور اتنے تاریک اور اندھیرے ہوں گے جیسے رات تاریک اور اندھیری ہوتی ہے، اور ان فتنوں کے اندر حالت یہ ہوگی کہ ایک آدمی صبح کو اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام تک اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہوگا۔ شام کو وہ ایمان والا ہوگا، رات گزرے گی تو اس کا ایمان دل سے نکل چکا ہوگا، اس لیے کہ کفر کا کام کرنا اور کفر کا عقیدہ بنا لینا یا یہ اس طریقے سے گمراہی کے راستوں پر چلنا اتنا آسان ہو جائے گا، اتنا آسان ہو جائے گا کہ وہ بندہ جو صبح کو ایمان والا تھا ایک دن کے اندر اندر وہ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایمان اس قدر چھوڑنا آسان ہو جائے گا اور کفر اور گمراہی کو اختیار کرنا اس قدر آسان ہو جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یتقارب الزمان، ایسا وقت آئے گا کہ وقت کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح گزر جائے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا اور ایک دن چند لمحات اور گھنٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور رسول پاک علیہ السلام نے جو فتنوں کے بارے میں خبر دی ہے، دجال کا فتنہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا صورتحال ہوگی، یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت کیا صورتحال ہوگی، اور کس طریقے سے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ الصابر علی دینہم کالقابض علی الجمر، دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ اپنی ہتھیلی کے اندر رکھنا۔ جیسے ہتھیلیوں کے اندر کوئی انگارے نہیں رکھا کرتا اور انگارہ ہتھیلی کے اندر رکھنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا اور دین کے اوپر چلنا اور نماز روزے کا اختیار کرنا۔ یہ فتنوں کی خبریں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کچھ فتنے ظاہر ہو چکے، کچھ ہونے والے ہیں، کچھ موجود ہیں۔ ایسے فتنوں کے زمانے میں ایک آدمی اپنے ایمان کو بچا لے، ایک آدمی حفاظت کے ساتھ چلتا رہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ موٹی موٹی 4 باتیں جو قرآن اور حدیث کے اندر ارشاد فرمائی گئیں، ان 4 باتوں کو عمل میں اختیار کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمیں کسی بھی قسم کے فتنے سے، اس لیے کہ زندگی کے اندر ہی بہت سارے فتنے ہیں اور بہت سارے گرد و پیش میں فتنے ہیں، ہمارے سامنے فتنے ہیں، گھروں کے اندر فتنے ہیں، بہت سارے فتنوں سے بندہ بچتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی زندگی کے چند دنوں کو گزار کر اپنی قبر میں اور آخرت کے اندر پہنچ جائے، اس کے لیے 4 موٹی موٹی باتوں کو اختیار کرنا ضروری۔ ایک تو قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اندر فرق کرنے کی تمیز کو پیدا فرما دیں گے۔ آج جو عام طور پر زبانوں پر یہ بات آ جاتی ہے جی پتہ ہی نہیں چلتا حق کون سا ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں چلیں، کس راستے پر چلیں، کون سا طریقہ اختیار کریں۔ کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی کتاب میں کچھ لکھا ہوتا ہے، کسی کتاب میں کچھ لکھا ہوتا ہے، ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑتا۔ یہ جو پلے نہیں پڑتا وہ اس لیے نہیں پڑتا کہ تقوی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر تقوی کو اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، تو اللہ پاک یہ تمیز تمہارے اندر پیدا فرما دیں گے کہ تم لوگ خود فرق کر سکتے ہو۔ دل کے اندر وہ نور پیدا ہوگا، دل کے اندر وہ روشنی پیدا ہوگی کہ ایک آدمی کے سامنے کفر اور ہدایت آئے گی، وہ ہدایت کو اختیار کرے گا۔ ایک آدمی کے سامنے ظلمت اور نورانیت آئے گی، وہ نورانیت کو اختیار کرے گا۔ اس کو زیادہ لمبا چوڑا بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ نور اللہ پاک دلوں کے اندر ڈالیں گے۔ یہی وہ نور ہوگا جس کی وجہ سے صحابہ کفر کو چھوڑ کر ایمان کو اختیار کرتے تھے، یہی وہ نور ہوگا جس کی وجہ سے لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اللہ پاک یہ صلاحیتیں انسان کے دل کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ ایک تو اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ سبب ہے ان فتنوں سے بچنے کا۔ دوسری چیز، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیا، ایسے فتنے آئیں گے جو کہ گونگے بہرے اندھے ہوں گے۔ یہ مثال کے طور پر فرمایا، جیسے کوئی آدمی جو گونگا بھی ہو، جو بہرا بھی ہو، جو اندھا بھی ہو، نہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، نہ اس سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے، نہ اس کو کچھ اس کی عقل کی بات اس کی سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ وہ ایسے فتنے ہوں گے، وہ کہاں سے آئے تھے اس کا پتہ نہیں چلے گا، وہ کیسے ختم ہوں گے اس کا پتہ نہیں چلے گا، اس کا سر پیر کیا ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا، وہ کس نے شروع کیا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا۔ ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایسے فتنے جو گونگے بہرے اندھے قسم کے فتنے ہوں گے، اور اس زمانے کے اندر فرمایا من اشرف لہا استشرفت، جو آدمی ذرا سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا یہ فتنے دوڑ کر اسی کو چپک جائیں گے۔ ایسا فتنے کا دور ہوگا کہ جس نے دیکھا بھی یہ فتنہ اس کے اوپر آ کر مسلط ہو جائے گا۔ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ، اور اس زمانے کے اندر ان فتنوں کے بارے میں زبان تلوار کی طرح کام کرے گی۔ زبان سے ایک کلمہ نکلا ہوا پورے کے پورے گھرانے کو اس فتنے کے اندر مبتلا کر دے گا، پوری کی پوری جماعت کو اس فتنے کے اندر مبتلا کر دے گا۔ جیسے تلوار ایک ہی وار کے اندر گردنوں کو اتار دیا کرتی ہے اور وہ خون کو بہا دیا کرتی ہے، اس طریقے سے یہ زبان اتنا نقصان دہ ثابت ہوگی کہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی وجہ سے لوگوں کا خون بہہ جائے گا اور لوگوں کا قتل ہو جائے گا اور خون سستا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں لمبی چوڑی سمجھانے کی آج ضرورت نہیں ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے گرد و پیش میں ہمارے سامنے ہیں۔ تو دوسری چیز، پہلا تقوی اختیار کرنا، دوسرا زبان کو بہت بڑی لگام دینا۔ یہ زبان آج ہماری بے اختیار ہے، ایسے ہی چلتی رہتی ہے، ایسے ہی بولتی رہتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ جو مشہور مقولہ تھا، پہلے تولو پھر بولو، پتہ نہیں کس نے کہا تھا، کیوں کہا تھا، آج اس پر کسی کا عمل نہیں ہے۔ زبان کو بہت پکی لگام دینا اور زبان کو اپنی کنٹرول کے اندر رکھنا، اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر زیادہ لوگ زبان کی وجہ سے جائیں گے اور شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے، اور فرمایا کہ جو آدمی مجھے ضمانت دے دے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اضمن لہ بالجنہ، میں اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو زبان کو کنٹرول دینا۔ تیسری چیز صبر کو اختیار کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ سواری پر سوار کیا، مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ تیرے اوپر بھوک اتنی سوار ہو جائے گی، مسلط ہو جائے گی، تو اپنے بستر سے اٹھے گا، مسجد تک نہیں پہنچ سکے گا، بھوک کی وجہ سے راستے میں گر جائے گا۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں، مجھے نہیں پتہ چلتا میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا تعفف یا ابا ذر، ایسے موقع پر ابو ذر ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلانا، ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلانا، اتنی بھی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اللہ سے مانگنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، اے ابو ذر کیا بنے گا تمہارا اس وقت جب لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ آدمی اگر اس کا کوئی بھائی، باپ، ماں، بیٹا، بیٹی کوئی فوت ہو جائے گا، اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ اس کی تجہیز و تکفین کر دے۔ وہ لوگوں کو تلاش کرے گا، کسی مزدور کو تلاش کرے گا، بھائی میں اتنے پیسے دے دیتا ہوں، یہ میرے باپ کو دفن کر آؤ، میں تمہیں اتنی رقم دے دیتا ہوں، یہ میری ماں کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دو، یہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتا ہوں، تم میرے بھائی کی تجہیز و تکفین۔ ایسی مصروفیت کا عذاب ہوگا، ایسی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی اور ایسی افراتفری کا عالم بن چکا ہوگا کہ ایک آدمی کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے قریب ترین کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دے۔ لوگوں کی تجہیز و تکفین کے لیے مزدور تلاش کیے جائیں گے اور اس کے لیے پیسے دے کر بندے تلاش کیے جائیں گے۔ یہ چیز صحابہ سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری حیران ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں؟ فرمایا تصبر یا ابا ذر، اے ابو ذر ایسے حالات آ جائے سوائے صبر کے کچھ نہیں۔
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. ایسے وقت میں صرف صبر کو اختیار کرنا یہ فتنوں سے بچانے کا سبب ہے. تقوی اختیار کرنا، زبان کو کنٹرول دینا اور صبر کی مشق کرنا، یہ صبر بہت بڑی نعمت ہے. صبر کو اختیار کرنا اور بہت ساری چیزوں کے اندر اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کے لیے صبر کو اختیار کرنا. اور چوتھی چیز رسول پاک علیہ السلام نے بڑی اہم قسم کی ارشاد فرمائی. اور کس کو ارشاد فرمائی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جو دنیا سے بڑے یکسو رہا کرتے تھے. دنیا کی زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں تھی. ہر وقت اپنی عبادت کے اندر، نفلوں کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر ایسے رہا کرتے تھے. انہی کا قصہ ہے کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے والد ہیں، انہوں نے ان کی شادی کی اور کچھ عرصے کے بعد اپنی بہو سے پوچھنے لگے کہ میرا بیٹا کیسے ہے. اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، بڑا نیک آدمی ہے. عشاء کے بعد آتا ہے، نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے چلا جاتا ہے، پھر سارا دن پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. بڑا دکھ ہوا ان کو کہ میں نے اتنی اچھی اور شریف بچی سے اس کی شادی کی ہے، اس نے آج تک اس کو دیکھا تک نہیں. رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں جا کر بیٹے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا ہے، میں نے اس کی شادی کی ہے، یہ تو نفلوں کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ساری رات اس کی عبادت میں گزرتی ہے اور سارا دن اس کا روزے کی حالت میں گزرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا ان لی نفسک علیک حقا وان لی زوجک علیک حقا. اے عبداللہ تیرا اپنا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں، بلکہ بندوں کے حق بھی ادا کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کتنے روزے رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ روز روزہ رکھتا ہوں. فرمایا ایسا نہ کیا کرو، تم مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو. کہا یا رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے. آپ نے پھر کرتے کرتے اجازت دی کہ 1 دن روزہ رکھا کرو اور 1 دن افطار کر لیا کرو. کہا جی اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. فرمایا نہیں اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو بہرحال یہ بڑے یکسوئی والے صحابی تھے، ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے مصر کو فتح کیا، انہوں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے فلاں فلاں زمین اور فلاں جگہ خرید لی ہے. کہا ابداً مجھے نہیں ضرورت، کسی اور کو دے دو. بالکل ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ان کو رسول پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے پاس بلایا اور کہا اے عبداللہ کیف بک اذا ابقیت فی حصالۃ من الناس. اے عبداللہ کیا حال ہوگا جب کہ تم ایسے لوگوں کے درمیان میں ہو جاؤ گے جو کہ بھوسے کی طرح بے فائدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ تو صحابہ کے اندر تھے نا، اس زمانے میں تو خلفائے راشدین ہیں، بدری صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے درمیان میں رہنے والے. ان کو فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم ایسے لوگوں کے درمیان میں رہو گے فی حصالۃ من الناس، جو بھوسے کی طرح بے فائدہ قسم کے، جن کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، جن کا دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف جانوروں کی طرح کھانے پینے والے لوگ، ان کے درمیان میں تم ہو جاؤ گے. مرجت عہودہم و اماناتہم، نہ جن کے وعدوں کا کوئی پاس ہوگا، نہ جن کے پاس امانت رہے گی. اپنی پتہ نہیں کس طریقے سے وہ زندگی گزارنے والے جانوروں کی طرح کے بندے ہوں گے. واختلفوا، اور ایک دوسرے کے اختلاف ان کے اندر اتنا ہوگا آپ نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر دکھائیں کہ ایسے ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کے درمیان میں اگر زندگی گزارنی پڑے تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں اس میں یہ فرمایا علیک بامر خاصۃ نفسک. ایسے وقت میں صرف اپنی اصلاح کی فکر کرنا، زیادہ لوگوں کے پیچھے نہ پڑنا. بعض دفعہ کسی کو ہیضہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھوت سوار ہو جاتا ہے، ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو یہ چیز اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کہ ایک آدمی ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے صبح سے شام تک تقریریں کرتا رہے. اس کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی، اس کے اپنے اندر اعمال نہیں ہیں، اس کے اپنے گھر کے اندر اعمال نہیں ہیں. اتنی دوسروں کی فکر یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. علیک بامر خاصۃ نفسک، اپنی اصلاح کی فکر کرنا. دوسروں کی اصلاح ضروری ہے، لیکن بسا اوقات دوسروں کی اصلاح کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کا فریضہ کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا.
کسی صورت میں ساقط نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن سوال اپنی جان سے ہوگا، کیا کر کے آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے زمانے کے اندر ایک حاکم نے کیا کیا تھا، اور تیرے زمانے کے اندر وزیر نے کیا کیا تھا، اور مشیر نے کیا کیا تھا، اور چودھری نے کیا کیا تھا، اور تاجر نے کیا کیا تھا۔ یہ ہم سے نہیں سوال ہونا، مجھ سے سوال ہونا کہ تم نے کیا کیا تھا، خود کیا کر کے آئے ہو۔ تو سب سے زیادہ اپنی جان کی فکر کرنا، یہ وہ 4 موٹی موٹی چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، جس پر عمل کرنے سے اللہ پاک فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ برکت کے لیے زبان سے ادا فرمائیں۔ وعن المقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلی فصبر فواہا۔ ترجمہ یہ ہے کہ بڑا خوش قسمت وہ آدمی ہے جس کو اللہ فتنوں سے بچا لیں۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو فتنوں سے اللہ بچا لے، بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو فتنوں سے اللہ بچا لے، اور اگر کوئی آدمی ان فتنوں میں پھنس جائے فصبر، پھر وہ صبر کے ساتھ ان فتنوں کو سہ جائے، برداشت کر جائے، فواہا، اس کا کیا ہی کہنا۔ اللہ پاک ہمیں ان بندوں میں سے بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ بیان by مولانا محمد اسلم, recorded by Zakir Iqbal, Glasgow.